السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو محترم سامعین، میں ایک کلام پیش کرنے لگا ہوں جس کلام کے ہر شعر میں ایک وسیع مفہوم چھپا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی پیغام اس کلام کا ہر شعر کوئی نہ کوئی پیغام لیے ہوئے ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو بڑا واضح اور عیاں ہے، سب پر ظاہر ہو جائے گا۔ ملاحظہ فرما لیں، چند شعر ہیں، ایک مرتبہ نبی علیہ نبی پر اور درود و سلام پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں۔ ویسے تو بہت سی عبادتیں ہیں، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ، صدقات نکالنا، یہ تمام چیزیں عبادات ہی ہیں، مگر جو سب سے اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت ہے وہ ہے نماز، اور یہ نماز ہی ہے پیارے اسلامی بھائیوں جو اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرا دیا کرتی ہے۔ یہ نماز ہی ہے جس کے ذریعے اللہ رب العزت نے عام انسانوں کو ولی بنا دیا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب بندہ اسی وقت ہوا کرتا ہے جب وہ حالت سجدہ میں ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے اس کلام کے ہر شعر میں کوئی نہ کوئی پیغام ہے۔ ملاحظہ فرما لیں کہ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں۔ حضرت علی فرماتے ہیں نا کہ میں اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا ہوں جب تک اپنے رب کا دیدار نہیں کر لیا کرتا ہوں۔ حضرت علی کا فرمان ہے یہ۔ تو اگر بندہ نماز رضا الہی کی خاطر پڑھے تو پھر رب کے جلوے نظر آتے ہیں، اور دنیا کے لیے پڑھی جائے تو وہ نماز ہی کہاں ہے۔ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور۔ ہر شخص کی آرزو ہوا کرتی ہے نا کہ دنیا میں کسی ڈی ایم سے، کسی بڑے افسر سے، ادھیکاری سے یا نیتا سے ہمارا رابطہ ہو جائے، اس سے بات چیت ہو جائے تاکہ وقت بے وقت وہ ہمارے کام آ سکے۔ ایک ایسا دربار جس کے آگے بڑے سے بڑا بادشاہ بھی پانی بھرتا نظر آتا ہے، وہ دربار اللہ رب العزت کا دربار۔ اگر بندہ اللہ کے حضور آ کر کے دعا کر لے تو میں کہتا ہوں تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں دعا سے۔ ملاحظہ فرمائیں، پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور، پہنچا خاص اپنے شہنشاہ
کے حضور جب بندہ ہاتھ باندھ کر آیا نماز میں، جب بندہ ہاتھ باندھ کر آیا نماز میں۔ مسجد میں دو طریقے کے لوگ آتے ہیں۔ وہ دو طریقے کے لوگ کون؟ کچھ تو 8ویں دن آتے ہیں فقط اس ڈر سے کہ ابا چلائیں گے یا ماں کی یا بڑے بھائی کی ڈانٹ پڑ جائے گی کہ جمعے کا دن ہے تو گھر میں پڑھا ہے۔ تو کچھ لوگ آتے ہیں ماں باپ کے ڈر سے یا سماج کے ڈر سے کہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو جمعے کا دن ہے اور یہ فلاں شخص چوراہے پر بیٹھا ہوا نماز ہی نہیں پڑھی۔ اور کچھ لوگ آتے ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر آتے ہیں، اور ان لوگوں کی پہچان یہ ہے جو 8ویں دن والے ہیں، وہ یہ سوچ کر کے آتے ہیں کہ فقط جمعہ پڑھا اور جلد سے جلد مسجد سے باہر ہو جائیں، لیکن جو رضائے الہی کی خاطر آتے ہیں ان کے ذہن و دل میں یہ چیز ہوا کرتی ہے کہ اب ظہر میں جا رہے ہیں، اب جمعے کی نماز ادا کرنی ہے، مغرب و عشاء فجر میں بھی انشاءاللہ تعالی حاضری دیں گے، جو رضائے الہی کی خاطر۔ تو ہم اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم کس لیے آئے ہیں، دنیا کے ڈر سے یا جس نے دنیا کو بنایا ہے اس کے ڈر سے؟ اگر اللہ کی محبت میں نمازیں پڑھی جائیں میرے بھائیوں تو اس کا بڑا انعام ملتا ہے، یہاں پر بھی اس کے فائدے نظر آئیں گے، آخرت میں بھی نظر آئیں گے۔ ملاحظہ فرما لیں کہ مولا سے اپنی ملتا ہے بندہ نماز میں، جب ہاتھ اٹھائے باندھ کے نیت تو یہ سمجھ، جب ہاتھ اٹھائے باندھ کے نیت تو یہ سمجھ، دونوں جہاں سے ہاتھ اٹھایا نماز میں، دونوں جہاں سے ہاتھ اٹھایا نماز میں۔ اس شعر کے ذریعے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جب نماز پڑھنے بندہ آئے تو پھر ذہن میں فیملی نہیں ہونا چاہیے، نماز کی حالت میں کاروبار کا خیال نہیں آنا چاہیے، اب نماز کی حالت میں دکان کا حساب نہیں ہوگا یا بازاروں میں شاپنگ وغیرہ نہیں ہوگی، بلکہ نماز میں فقط اللہ اور اس کے رسول کی یاد ہوگی۔ یہ پیغام دیا گیا ہے نماز میں۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ نماز کی حالت میں ذہن دوڑتا ہے، کبھی بازاروں میں، کبھی دکان پہ، کبھی حساب کتاب میں، یہ فلاں سے کیا لینا ہے، فلاں کو کتنا دینا ہے، یہ اکثر نماز کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ نماز خالصتاً اللہ کے لیے ہونا چاہیے، وہی نماز ہے، جو دنیا کے لیے پڑھی جائے وہ نماز نہیں ہے۔ اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرما لیں کہ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، کیا جانے تو رکوع سجود و قعود کو، کیا جانے تو رکوع سجود و قیام کو، ہے کن حقیقتوں کا اشارہ نماز میں، ہے کن حقیقتوں کا اشارہ نماز میں، ہے کن حقیقتوں کا اشارہ نماز میں۔ اگر ہم غور کریں اپنی نمازوں پر، جب ہم نیت باندھ کر کے سیدھے کھڑے ہوا کرتے ہیں تو اس کو حالت قیام کہا جاتا ہے۔ پھر رکوع کی حالت میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، رکوع سجدہ ہر شخص جانتا ہے۔ پھر جب ہم بیٹھ کر کے تحیات پڑھتے ہیں اس کو قاعدے کی حالت کہا جاتا ہے، حالت قاعدہ میں۔ تو یہ اس شعر میں بڑا مفہوم ہے، بہت زیادہ وسیع مفہوم ہے
کہا گیا ہے کہ کیا جانے تو رکوع سجود و قعود و قیام کو، اس کی حقیقت سے ہم اور آپ آگاہ نہیں ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ نماز اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے اور آپ کے لیے دیا گیا تحفہ ہے۔ اور سنو، اللہ نے اپنے حبیب کو معراج کی رات جب یہ تحفہ امت کے لیے دیا تو اس کی تفصیل بیان نہیں فرمائی۔ پورا قرآن آپ پڑھ لیں، اشارے تو ملیں گے نماز کے لیے، جیسے کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ لذکری، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، اشارتاً تو ہے مگر تفصیل کہیں نہیں ہے۔ اس کی تفصیل نماز کی کہ کس طریقے سے قیام کرنا ہے، کس طریقے سے رکوع کرنا ہے، کس طرح سجدہ کرنا ہے، کس طرح قاعدہ کرنا ہے، اس کی تفصیل اور تفسیر احادیث کریمہ میں ملا گی۔ تو گویا کہ رب تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ عبادت میری ہو مگر ادا میرے مصطفیٰ کی ہو، اسی لیے پروردگار عالم نے تفصیل بیان نہیں کی، اس کی تفصیل بیان کی ہے میرے حضور نے۔ اور بتاؤں پیارے اسلامی بھائیوں، رکوع سجود و قعود و قیام، کیا جانے تو رکوع سجود و قعود و قیام کو، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو، اپنے حبیب کو بے شمار نام عطا فرمائے ہیں۔ داعی بھی فرمایا، یاسین و طٰہٰ کہا، کہیں مزمل فرمایا، یا ایھا المدثر فرمایا، اسی قرآن میں شاہد و مبشر و نذیر بھی فرمایا اللہ نے اپنے حبیب کو۔ اور انہی ناموں میں سے ایک نام احمد دیا اپنے حبیب کو، ایک نام دیا احمد۔ میرے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آسمانوں پر احمد ہے، اور جو میرے حضور سے پہلے نبی آئے جناب عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے بھی میرے حضور کی آمد کی بشارت دی تو احمد نام کے ساتھ میں، جیسا کہ قرآن شاہد ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام بولے، لوگو جو میرے بعد آئے گا میں تمہیں اس کی بشارت دیتا ہوں، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ تو میرے حضور کا ایک نام احمد ہے۔ اب جو پڑھا لکھا طبقہ یہاں موجود ہے، جو اردو داں لوگ یہاں پر موجود ہیں، جو اردو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، خاص طور سے ان کی توجہ چاہوں گا پیارے اسلامی بھائیوں۔ احمد میں کتنے حرف ہیں؟ 4 حرف ہیں۔ احمد کا سب سے پہلا حرف الف ہے، دوسرا حرف ح ہے، تیسرا میم اور چوتھا دال۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اب حالت نماز میں ہم ارکان نماز پر غور کریں تو جب ہم حالت قیام میں یعنی نیت باندھ کر کے جب ہم کھڑے ہو گئے تو احمد کا الف نظر آنے لگا بندہ، جب حالت رکوع میں پہنچ گیا تو احمد کا ح نظر آنے لگتا ہے انسان، جب حالت سجدے میں پہنچ گیا بندہ تو احمد کا میم نظر آنے لگتا ہے، جب حالت قاعدہ میں یعنی تحیات پڑھتے ہیں جب ہم بیٹھ کر کے تو اس حالت میں انسان دال کی شکل میں نظر آنے لگتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ عبادت خدا کی ہوگی مگر ادا حبیب خدا کی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو جو نام دیا ہے اسی نام کے مطابق ارکان نماز ہیں۔ پیارے اسلامی بھائی آپ غور کریں، الف سیدھا ہوا کرتا ہے، دال ہے تھوڑا سا مڑا ہوا، پھر میم، پھر دال، اور احمد بھی اسی طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ تو ادا میرے مصطفیٰ کی اور عبادت خدا کی، یہ رب کو اپنے حبیب سے پیار ہے۔ اسی لیے کہا ہے نا شاعر نے کہ کیا جانے تو رکوع سجود و قعود و قیام کو، ہے کن حقیقتوں کی طرف اشارہ نماز میں، ہے کن حقیقتوں کی طرف اشارہ نماز میں۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرما لیں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، یہ قبر میں انیس، یہ محشر میں ہو شفیع، شفیع کہتے ہیں شفاعت کرنے والا، یہ قبر میں انیس، یہ محشر میں ہو شفیع، یہ قبر میں انیس، یہ محشر میں ہو شفیع، عقبیٰ کا چین خلد کا وعدہ نماز میں، عقبیٰ
کا چین خلد کا وعدہ نماز میں، عقبا کا چین خلد کا وعدہ نماز میں۔ اور یہ آخری شعر ملاحظہ فرمائیں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، گر قبر کی اندھیری سے ڈرتا ہے پڑھ نماز۔ یہ قبر میں نماز جو ہے وہ نور لے کر کے آئے گی، نماز ہی کے ذریعے قبر میں روشنی ہوگی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اسی پیغام کو دیا گیا ہے شعر میں، ملاحظہ فرما لیں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، گر قبر کی اندھیری سے ڈرتا ہے پڑھ نماز، گر قبر کی اندھیری سے ڈرتا ہے پڑھ نماز، ہے ظلمت لحد کا اجالا نماز میں، ہے ظلمت لحد کا اجالا نماز میں، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ